اسلامی عدل کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ کسی غریب آدمی کا پاؤں اس کے کپڑے پر آ گیا۔ اس پر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس غریب کو دے مارا۔ اس غریب کا دانت ٹوٹ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے شکایت کی۔ جبلہ نے جرم کا اقرار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غریب سے فرمایا، اپنا بدلہ لے لو، یعنی اسے بھی اتنے ہی زور سے تھپڑ رسید کرو۔ جبلہ یہ فیصلہ سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا، اس عام سے آدمی کو مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کر دیا گیا کہ اسے مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا۔ جبلہ نے بدلہ دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگی۔ آپ نے اسے مہلت دے دی۔ وہ رات کے وقت چھپ کر بھاگ نکلا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ نہ اسلام کو جبلہ کے مرتد ہونے سے کوئی نقصان پہنچا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رعایت کرتے تو ضرور اسلام کو نقصان پہنچتا۔ لوگ خیال کرتے کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے بدلہ نہیں دلوا سکتا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تم سب کا باپ ایک ہی ہے، یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ، خبردار کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى الْعَرَبِيِّ، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، نہ کسی گورے کو کالے پر، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، اور نہ کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقویٰ، فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسلام ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ عدل قائم بھی اسی صورت میں رہ سکتا ہے، اگر زبانیں بند کر دی جائیں تو عدل کہاں رہ جائے گا۔ عدل کی ایک اور نادر مثال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا، ہم آپ کی بات سنیں گے، نہ عمل کریں گے نہ سنیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، آپ لمبے قد کے ہیں، ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، پھر ایک ہی چادر میں آپ کا لباس کس طرح تیار ہو گیا؟ آپ پہلے سوال کا جواب دیں۔ آپ اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، انتہائی طاقتور تھے، چاہتے تو اس آواز کو دبا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، میں نے اپنے حصے کی چادر والد محترم کو دے دی تھی، اس طرح آپ کا لباس بنا۔ اس قسم کی اور بے شمار مثالیں ہیں۔ قرون اولیٰ میں جب کسی میں کوئی صلاحیت پائی جاتی تھی تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ کسی غلام کا بیٹا ہے یا کسی اونچے مرتبے والے کا بیٹا ہے، اسے عہدہ دے دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، جبکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سب کو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت روانہ فرمایا۔ یہ شخصی و اجتماعی عدل کی مثالیں ہیں۔ عدل کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عدل یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمے ہے وہ دے دو، جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو، اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو جتنا تمہارے ذمے ہے، اور اس سے کم لو جتنا تمہارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کی مثال یہ ہے کہ چوری کا ملزم سامنے آتا ہے، جرم ثابت ہے، یہاں منصف معافی سے کام نہیں لے سکتا بلکہ اسے سزا دینی ہوگی۔
یہاں عدل کرنا فرض ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا ملازم کوئی چیز چرا لیتا ہے، آپ اسے دیکھ لیتے ہیں تو آپ اسے تنبیہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں، یہ احسان ہے۔ آپ چاہتے تو اسے قانون کے حوالے کر سکتے تھے۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سو رہا تھا، میرے سر کے نیچے ایسی چادر تھی جس کی مالیت 30 درہم تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور میرے نیچے کی چادر کھینچ کر بھاگ گیا۔ ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرما دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا 30 درہم کے عوض اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ ایسا نہ کریں، میں یہ چادر 30 درہم کے بدلے اس کو ادھار بیچ دیتا ہوں، یعنی اس طرح چوری کا جرم ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَحَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَن تَأْتِيَنِي بِهِ، یہ کام تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ مطلب یہ کہ تم اس سے احسان کا معاملہ کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ مقدمہ عدالت میں پیش ہو چکا ہے، لہذا احسان یعنی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے معاشرے میں احسان کی مثال یوں ہے کہ ریلوے گارڈ ایک شخص کو غریب سمجھ کے اس سے ٹکٹ کی قیمت نہیں لیتا، تو یہ طریقہ عدل کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ ریل گاڑی حکومت کی ملکیت ہے، گارڈ اجازت کے بغیر کسی کو ایسی رعایت نہیں دے سکتا۔ اگر گارڈ رحم کرنا چاہتا ہے تو قیمت اپنی پاکٹ سے ادا کرے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کسی شخص پر آپ کا قرضہ ہے اور مقروض اسے مقررہ مدت میں ادا نہیں کرتا، تو آپ کا حق ہے کہ آپ قرضہ کا مطالبہ کریں، معاملہ عدالت تک لے جائیں، لیکن اگر آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں یا اسے قرض معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔